نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو، یہ اردو زبان میں اس کو جادو کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اس کا کیا معنی، جادو کے لیے کیا تھا ورڈ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کی حقیقت، آج کے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں جادو کی حقیقت کیا ہے۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو، یہ اردو زبان میں اس کو جادو کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اس کا کیا معنی، جادو کے لیے کیا تھا ورڈ؟ سحر۔ لیکن ہم جو اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ جادو۔ اب جو سحر کا الفاظ استعمال ہوتا ہے، سحر لغوی معنی کیا ہے اس کے؟ دھوکہ دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کی حقیقت، آج کے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں جادو کی حقیقت کیا ہے۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو، یہ اردو زبان میں اس کو جادو کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اس کا کیا معنی، جادو کے لیے کیا تھا ورڈ؟ سحر۔ لیکن ہم جو اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ جادو۔ اب جو سحر کا الفاظ استعمال ہوتا ہے، سحر لغوی معنی کیا ہے اس کے؟ دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھرنا، باطل کو حق کی صورت میں نہ ظاہر کرنا، یا کوئی چیز کسی کے سامنے ایسے معلوم سازی کرے جو کہ چھپی ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں جادو میں شیطان، ارواح خبیثہ، یہ ساری چیزیں استعمال ہوتے ہیں، اور زیادہ تر پلید اور گندی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جادو کے بارے میں ہیں، اور اس کا لغوی کیا ہے ورڈ، اس کا میننگ کیا ہے؟ سحر کا مطلب دھوکہ دینا، حقیقت سے پھرنا، اور باطل کو حق کی صورت میں ماننا۔ اچھا، امام زہری کے نزدیک جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ امام زہری کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا عمل ہے جو شیطان اور جن کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، شیطان اور جن کی مدد، ایسے کلمات پڑھتے یا ایسی نجیس حالت میں رہتے جس میں جادوگر شیطان اور جن کو بلاتے، ایسے کلمات پڑھ کے، غلط چیزیں، غلط عقائد کے وجہ سے نا، مطلب یہ اللہ کے اگینسٹ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ جادوگر کو وہ جن مسخر کر کے رکھتے، ان لوگ شیطان مسخر کر کے رکھتے اور ان سے یہ کام لیتے۔ امام رازی کے نزدیک جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور اس میں دھوکہ دینے والی بات ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا پوشیدہ ہے اور دھوکہ دینے والی۔ کبھی آپ میجک شو میں دیکھیں کیسے ہوتا، کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبوتر کہیں سے نکل رہا، کبھی آپ دیکھ رہے کہ کسی کو بتا رہے ہیں کہ وہ غائب ہو گیا، پھر وہ آ گیا، مطلب ایک انیوژل، وہ کیا ہے؟ آنکھوں کا ایک دھوکہ ہے، ایکچولی میں وہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، جنات اور شیطان چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، لہٰذا ان کے ذریعے یہ جادو کیا جاتا، یہ عمل کیا جاتا ہے، اور یہ مزاج اور عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ جب ہم سوچتے یا دیکھتے نا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قرآن میں جادو کا لفظ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے جادو بھی آیا اور سحر کا ورڈ بھی آیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 102، وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سحر، یہاں ورڈ آیا دیکھیے، سحر وما انزل على ملكين بابيل هاروت وماروت وما يعلمان من الأحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فَتَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سحر کا ورڈ آیا، اور پھر وَتَيَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس سے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں بڑھتے، اور سلیمان نہ کفر نہیں کرتے بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگ جو جادو سیکھتے اور اس کی پیروی کرتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت وہ دو فرشتے پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے ہم تو صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے۔ یہاں پر کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بھیجے، جب وہ جادو سکھانے سے پہلے ہی کہہ دیتے کہ یہ دیکھو کہ مت سیکھو، یہ کفر ہے، ہم تو صرف آزمائش کے لیے بھیجے، جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ اور یہ کس طرح کا جادو تھا؟ ہسبینڈ وائف میں جدائی ڈالنا، اور یہ سب سے ورسٹ تھنگ ہے۔ ابلیس اپنے عرش پہ، مطلب جو پانی پہ اس کا ایک جو بیٹھنے کی جگہ رہتی، وہاں پر بیٹھتا اور بولتا کہ اچھا بتاؤ کون کون کیا کیا کرے، سب اپنی بات بتاتے۔ جب کسی نے کہا کہ میں آج ہسبینڈ وائف میں جدائی ڈالا اور طلاق تک بات آ گئی، تو وہ خوش ہوتا، شاباشی دیتا۔ تو یہ سب سے ورسٹ جادو ہے، جو ہسبینڈ وائف میں تفرقہ ڈالنا اور جدائی پیدا کرنا۔ تو یہ لوگ کہتے کہ یہ ہسبینڈ وائف کو جدا کرنے والا جادو ہے، سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اب سوچتے ہیں نا لوگ، یہ جادو ہو گیا، وہ جادو، بے شک، لیکن بغیر پرمیشن کے اللہ کے نہیں ہوتا۔ اور لوگ وہ علم سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور ان کو نفع نہ دیتا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ مطلب جو بھی جادو سیکھ رہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ اور آپ کو معلوم، صحابہ میں عمر خطاب ایسے تھے کہ وہ جادوگر کو ڈیتھ سینٹنس دیتے تھے، اور جادوگر ان کے سامنے سے گزرنے بھی ڈرتے تھے۔ اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ تو یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ جادو سیکھنا سکھانا یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور آخرت کے بدلے، کہ آخرت کے بدلے یہ دنیا بیچتی ہے۔ اور اکثر لوگ، اور جادو بھی کیا ہے نا، ایک پاور ہے، لوگ بس ایک کے بعد ایک، جیسے ہی ان کو سکسیس ملتی وہ آگے بڑھتے جاتے ایولنس میں۔ کاش وہ جان لیتے، یہ آیت دلیل ہے، جادو شیطانی کام اور کفر ہے، اور اسے سیکھنے والے کفر کر رہے ہیں۔ جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے۔ اور جادو بہت ہی بری چیز ہے، یہ نفع نہیں دیتی، نقصان ہی دیتی ہے۔ اور جادو میں کوئی طاقت نہیں جب تک کہ اللہ کا پرمیشن نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ،
जादूगर कहीं से भी आ जाओ, लेकिन वो फला नहीं होंगे, कामयाबी नहीं होंगी। तो चुनाचे ये अकीदा रखना दुरुस्त नहीं कि जादू में किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचाने वाली ताकत है। आप समझ रहे हैं ना, जादू में ये नहीं है ताकत कि अच्छा किसी को नुकसान पहुंचा दे, किसी को फ़ायदा पहुंचा दे। हमारा ईमान इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिस तरह बीमारी को मुख्तलिफ असबाब होते हैं, इसी तरह जादू भी किसी बीमारी या तकलीफ की एक सबब है। मसलन अगर कहीं आप देखते हैं कि कोई बीमार है तो उसके लिए क्या करते, दवा ये वो चीज़ें करते, लेकिन इतना करने पर भी शिफा कौन देते, अल्लाह ताला देते। बाज़ वक़्त सारे असबाब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक जो मरीज़ है उसकी शिफा नहीं होती। अच्छा, बाज़ वक़्त क्या है, नॉर्मल सी कोई दवा यूज़ करते, बड़ी से बड़ी बीमारी रहती, लेकिन शिफा हो जाती। क्यों? दवा में या असबाब में कुछ भी नहीं है। करने वाला अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला है, वो शाफ़ी है, वो शिफा देने वाला है। और यहाँ पर और एक बात ये याद रखना है कि जादूगर या जादू जो भी कर रहे हैं, इनके अंदर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ है ही नहीं। बगैर अल्लाह के परमिशन के ये लोग सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन लोग सोचते होंगे कि नहीं, इन लोग क्यों सक्सेस हो रहे हैं, क्योंकि ये आजमाइश है जादूगर की भी, और जिस पे जादू हुआ, और जिस पे जादू हुआ अब उसकी क्या आजमाइश है कि वो कुरान और सुन्नत से इलाज कराता या वो भी गैर अल्लाह के पास चले जाता। अक्सर लोग आप सुने होंगे, किसी का अगर काला जादू हो गया तो वो लोग सोचते कि नहीं अब हम सफ़ेद जादू कराएंगे, और गलत तरीके से जादू को जादू से ट्रीटमेंट नहीं होता। गलत है ये तरीका। इसमें आप कुरान और सुन्नत के तरीके से करेंगे। लेकिन अब बात ये है कि जादू का असर होता किस पे है। ये कुछ असबाब है, लेकिन ये 100% इसी तरह हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कभी ये होता, कुछ औकात ऐसे है कि आप जो है ना अल्लाह से मायूस हो जाना, और बहुत ज़्यादा गुस्से में आना, और आप ज़िक्र अस्कार छोड़ देना। स्पेशली ये जो सुबह शाम की दुआएं हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे चीज़ों से भी आप लापरवाही नहीं कर सकते। और कुछ लोग जो है ना ऐसे टाइम पे बाहर निकलना, ये ओपन इनविटेशन है, मैं बता रही हूँ कि क्या क्या मीन्स हो सकते, क्या क्या असबाब बन सकते। इट्स नॉट 100%, लेकिन जो राक़ी, जो रुक़या करने वाले हैं, जो अपने एक तजुर्बे बताए उसके ताल्लुक से, तो किस तरह से वो गालिब आते। आप एक्सट्रीम गुस्से में हैं तो आपके ऊपर जिन जादू का असर हो सकता। आप देखिए, जब एक्सट्रीम आप गुस्से में रहते ना, कोई चीज़ आपके अंदर पेनिट्रेट हो सकती। अच्छा, आप एक्सट्रीम जो है ना हुज़न में है, मतलब सैडनेस, सॉरो, मतलब गम में है, आप बहुत गम में, शदीदुल गम, रोना 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 रोना, और कंप्लीट मायूसी में भी आपके ऊपर असर होता। जैसे मैंने बताया, सुबह शाम की दुआएं छोड़ देना, आप नमाज कुरान सब पढ़ रहे हैं, सुबह शाम की दुआएं छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, कोई इंसान ये भी हो सकता है कि फ़र्ज नमाजें छोड़ दे रहा, छोड़ते ही जा रहे हैं, चाहे मर्द हो या औरत। इस पे भी बहुत आसानी से जादू गालिब हो जाएगा। सुबह शाम की दुआओं के अलावा कुरान नहीं पढ़ते लोग, मेन चीज़ तो कुरान से दूरी। तो ये सारे, अच्छा और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नजिस रहना, गंदे रहना। मतलब अब आप पीरियड हो गया, आप नहा के शावर लेके फ्रेश हो जाना है, लेकिन आप उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं वही गंदी हालत में, या आप जनाबत में है उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, या नहीं तो आप गैर ज़रूरी जो बाल है उसको साफ़ नहीं कर रहे हैं। मतलब ये पूरी क्लेंजिंग होना चाहिए। या नहीं तो आपके दिल में किसी के ताल्लुक से बुग़्ज़, कीना, कपट है। ये सारे चीज़ें एक इनविटेशन दे रहे हैं गैर चीज़ों को। लेकिन अब आप सवाल करेंगे, नहीं हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ। यस ऑफ कोर्स, आप पे जादू हुआ, और अल्लाह ताला बताना चाह रहे थे आप इतने राइचियस, आप इतने साले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इबादत, उनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला बताना चाह रहे थे कि आप पे जादू हुआ,
क्या अल्लाह ताला परमिशन दिए? यस, अल्लाह के परमिशन से हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला बताना चाह रहे थे उम्मत में जादू भी हो सकता। फिर मुअव्विज़तैन अल्लाह ताला बताए, जो लास्ट के कुल के जो सूरतें हैं, आयतुल कुर्सी है और सूरतुल बकरा है। क्या कहा जाता? सूरतुल बकरा पढ़ा करो, शयातीन भाग जाते हैं, शैतान वहाँ पर रुकते नहीं। अब हम आगे जब क्लासेस में देखेंगे कि जादू किस तरह, उससे हम कैसा उसको गालिब आने नहीं देंगे। मतलब अब जादू हो गया तो उसको कैसा प्रिवेंट करेंगे, कैसा इलाज करेंगे, वो सारी चीज़ें पहले के कुछ क्लासेस में आपको मैं जादू के बारे में बयान करूँगी कि कुरान के ताल्लुक से, सुन्नत के ताल्लुक से किस तरह जादू गालिब आता। लेकिन ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जादू बरहक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ तो हम में से किसी पर भी ये जादू हो सकता। अगर ये असबाब ना भी हो, अगर कोई आपके ऊपर कोई करा रहे या कर रहे, या आप गलती से कहीं चले गए, कहीं से कुछ असर ले लिए, मतलब ये चीज़ें तो हर जगह है। जैसा हमारी इंसान है ना हर जगह, वैसे ही जिनों का भी है, जिन भी हमारे बराबर है। तो कोई भी चीज़ आपके ऊपर मुसख्खर हो सकती, आपके ऊपर गालिब हो सकती। और एक्सट्रीम जब आप इलनेस रहती ना, जो आप बहुत ज़्यादा बीमार है, आप अब नजीस रह रहे, नमाज कुरान छोड़ दिए, जब भी आपके ऊपर शैतान गालिब आ जाता। कभी आप गौर करें, जो लोग सालों साल से बीमार है, वो बिल्कुल नमाज कुरान, इवन उन लोग जिक्र भी करना छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अल्लाह से दूर हो गए लोग। अब उनकी ज़िंदगी क्या है, उनका दिल मुर्दा हो गया, ज़िंदा रहते हुए भी मुर्दा, वो लाशों की तरह है। अच्छा, अगर उनके अंदर शऊर नहीं है तो वो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फॉरगिव करने वाला है। क्योंकि किसके लिए इबादत फ़र्ज़ है? जो आक़िल हो, बालिग़ हो। क्यों बोलते कि 7 इयर्स होते ही आपके लिए नमाज फ़र्ज़ है, आप गुस्सा करो, उनको डांटो, 10 साल की उम्र में उनको कोशिश करो कि वो कैसे भी नमाज पढ़े। तो यहाँ पर जब कोई, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, कंटिन्यूस उनकी बीमारी ऐसी है कि उनका दिमागी तवाज़ुन ख़त्म हो गया, तो उनके लिए फॉरगिवनेस, वो अल्लाह उनके बीच में, लेकिन उनका दिमागी तवाज़ुन अच्छा है लेकिन नमाज़ें छोड़ रहे हैं और ज़िक्र छोड़ दिए, तो ये भी एक हो सकता, मीन्स वो गालिब आने जैसा। देखिए, ये जादू की मिसाल ऐसी है, मैग्नेट और लोहा। आप देखिए, अगर आप स्टील लेके जाओ या मिरर लेके जाओ, मैग्नेट असर करता नहीं, तो ये सिर्फ असर करता लोहे पे। वैसे ही जादूगर कुछ ऐसे कलिमात कहता, ऐसे गंदे हरकतें करता जिसका वो असर होता, क्योंकि उसको मालूम हो गया अच्छा ये चीज़ करना है, इससे ये असर होता। लेकिन अल्लाह ताला, इससे पहले मैं अभी आपको आयत क्या बयान करी थी, सूरह ताहा की आयत नंबर 69, वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, और जादूगर कहीं से भी आ जाए कामयाब नहीं होंगे। तो जादूगर कितना भी हो, कैसा भी हो, वो कामयाब होने वाला नहीं। और सूरतुल बकरा में भी हम क्या देखे कि ये जादू जब सिखाते थे, हारूत और मारूत बोलते थे कि नहीं ये कुफर है, ये मत सीखो, ये जुदाई डालने वाला जादू है। और अच्छा और बुरा जादू कुछ नहीं होता, जादू करना ही नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जादू क्या है। आज की क्लास में हम क्या देखे थे, बुलेट पॉइंट्स फिर से मैं बयान करूं। जादू की हकीकत, तो इसमें क्विक रिव्यू में बता रही हूँ। जादू की हकीकत में हम क्या देखे, जादू का वर्ड, ये उर्दू में हम जादू कहते हैं, और अरबिक में क्या है इसका वर्ड, सिहर। और सिहर का मतलब क्या है, इसको सिहर का लुग़वी मायने क्या है, धोखा देना, हीला करना, हकीकत से फिरना, बातिल को हक की सूरत में ज़ाहिर करना। और इमाम ज़ुहरी के नज़दीक क्या है, जादू एक ऐसा अमल है जो शैतान जिन की मदद से किया जाता है, शैतानों की मदद ले रहे हैं, जिन की मदद। और इमाम राजी के नज़दीक क्या है, जादू का ताल्लुक हर इस काम के साथ है जो जिसका सबब पोशीदा है। मतलब कुछ लोग ऐसे ये वो चीज़ें करके क्या कर रहे हैं, वो पोशीदा है, मतलब वो हिडन है, आपको मालूम ही नहीं है। तो अब आगे आगे हम देखेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, और कुरान और सुन्नत से किस तरह इसका ट्रीटमेंट होना है।
تو اس میں آگے کے ہم کلاسز میں جادو کے مسئلے آئے تھے. اور رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ویلکم ٹو دور قرآن. انشاءاللہ آج ہم جز نمبر 18 کریں گے، 18 کریں گے، اور اس میں سورۃ المومنون کریں گے ہم انشاءاللہ، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 24 تک کریں گے. اب سورۃ المومن بہت ہی پیاری سورت ہے سورۃ المومنون. اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی. یہ مکی سورت ہے، اور یہ جو سورت ریویل ہوئی تھی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، لائک مڈل سٹیج تھا آپ کا مکہ میں، اور پھر یہاں پر جو ہے نا کس طرح قحط آیا تھا اس میں، اور پھر اس کے بعد بہت سارے جو ہے نا مسئلے آئے تھے. اور یہاں پر ٹیسٹ کرے اللہ تعالیٰ کہ کیسے جو سچے مومن ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بتائے کس طرح ہم لوگوں کو کریٹ کرے نا، کون سے سٹیجز میں. تو اگر جیسا ہم سورۃ الحج میں بھی دیکھے تھے، تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے ہماری تخلیق کس طرح ہوئی، اور پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، کیسا فلڈ آ گیا تھا، اور پھر ہود علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، کیسا جو ہے نا ایک بلاسٹ آ کے پورے جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو بھی انسان جو عمل کرتا نا، اس کا وازرۃ وزر اخرى، اتنا ہی اس کو ملے گا جو کرے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بہترین ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جو نا سیئات حسنات میں چینج کر دیں گے. جو تم برا کرے نا وہ اچھے میں ہو جائے گا، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ تم جو ہے نا ایمان لا لینا، اور شیطان کے ٹیمپٹیشن سے، شیطان کے جو برے بہکاوے سے ہے اس سے بچنا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آخرت کی جو زندگی ہے وہ والی زندگی کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس دن ایسا محسوس ہوگا کہ تم ایک دن تھے یا اس سے بھی کم تھے. اور پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لائے نا، ان کے لیے دوبارہ چانس نہیں ملے گا. ان کے پاس صرف ہم سب کے لیے ایک ہی چانس ہے، لیکن جو ایمان لائے، جو اچھے عمل کرے، ان کے لیے کیا ہے، وہ ہمیشہ کی ان کے لیے جنت آ گئی. تو ان لوگ تو خوش ہو گئے. لیکن جو لوگ ایمان نے لائے دوزخ میں جانے والے ہے، اور وہ دوزخ میں، اور جو ایک مینڈے کی شکل میں بکرا لا کے اور بولیں گے کہ موت ہے، اب ہم یہ ختم کر دے رہے ہیں، اب دوبارہ موت نہیں آنے والی ہے. تو ان لوگ تو پریشان ہو گئے نا، کیونکہ اب وہ چاہتے کہ موت آئے، پھر سے ہم کوشش کریں، ہم جنت جائے. تو یہ ایک ہی زندگی ہے جو آپ کو ایک موقع ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المومنون. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. بہترین آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے. مومنون، ایک مومن نہیں، کئی مومن ہیں، مومنون ہیں، سب لوگ فلاح پا گئے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے کیا صفات ہے، یہ بہت اہم آیتیں ہیں. سٹارٹنگ کے یہ ضرور آپ سمجھنا چاہیے، اور ہم کوشش کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نماز پڑھتے ہیں اور کیسا خشوع رکھتے ہیں. خشوع رکھنا مطلب یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت ڈر رہے ہیں، اور اندر دل میں نہیں، اندر دل میں تقوی، دل میں خشوع، اللہ کا ڈر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یہ نماز کا حساب دینا ہے. کوئی نماز میں چوری نہیں، کوئی نماز میں کوئی غلطی نہیں. نماز میں چوری مطلب جلدی جلدی پڑھنا، نماز کو سر سے اتار کے پھینکنے والی بات نہیں، اچھے سے ادائیگی کرو. والذین هم عن اللغو معرضون. لغو مطلب کوئی بھی بے مطلب بات، بیکار کی. لغو کا میں تھوڑا مطلب سمجھاؤں گی. لغو اس کو بولتے کہ چڑیا کی چڑچڑ، جو باتیں جو چڑیا کہہ رہی، کیا سمجھ میں آ رہی نہیں. تو ویسی لغو کیا ہے، ہر وہ بات جو بے معنی ہے، جس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، فضول والی بات. والذین هم لزکاتہ فاعلون، اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. فاعلون مطلب ادا کرنا، فعل، کام کرنا. پھر اور آگے آیت نمبر 5 میں دیکھیے، والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اپنی جو شرمگاہ ہے اس کو حفاظت کرتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے، مطلب آگے یہ بات جب دیکھیں گے نا آیت نمبر 6 تو بات سمجھ میں آ جائیں گی. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین.
یہ صرف اور صرف اپنے ازواج کے پاس جاتے اور ان سے رشتہ قائم کرتے، یا ان کے جو بھی باندی ہے یا ان کے جو کام والے، جب وہ الاؤڈ تھا وہ بھی کیسا، نکاح کے ذریعے. ایسا نہیں ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یا آپ آؤٹ آف ویڈ لاک بغیر شادی کے کوئی چیز، لیونگ ریلیشن شپ نہیں. فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ، اور یہ ان کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی لوم نہیں ہے یا بلیم نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے، اور کس طرح کرتے، صرف اپنے جو ہم سفر ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جو خاص میاں بیوی کا تعلق ہے اس بارے میں بات ہو رہی. ایک حدیث آتی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو میاں بیوی کا تعلق ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتے، یہ بھی ایک نیکی ہے. تو صحابہ پوچھتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیکی کیسا ہے؟ تو آپ فرماتے اگر یہ انسان یا یہ عورت یا یہ مرد اگر غلط کام کرے، زنا یا بدکاری کرے تو یہ گناہ نہیں ہے؟ تو وہ فرماتے ہاں یہ تو گناہ ہے، تو اسی لیے یہ تو گناہ سے بچ گئے. اور ایک حدیث آتی جس میں بولتے دو چیزیں سے بچاؤ، ایک جو آپ کے ٹانگوں کے بیچ میں ہے، ایک آپ کے جو منہ میں ہے، کیا ہے؟ زبان، اور آپ کی شرمگاہ کو بچاؤ. یہی دو چیزیں ہیں جو آپ کو دوزخ میں لے کے جانے والے ہیں. زبان بھی کھولو تو آپ کوشش کرو کہ میں کیا بات کر رہی ہوں اور کیا نہیں، اور آپ شرمگاہ کو اپنا پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ لوگوں کو بھی ہم تعلیم دینا ہے، اسپیشلی ہمارے انڈر جو ہمارے بچے ہیں، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، یہ ان کو صحیح تعلیم دینا ہے، ان کو صحیح سکھانا ہے. ایون شادی شدہ مرد اور عورت، یہ نہ ہو کہ جب پھر شادی شدہ بھی ہے اور کسی اور سے رشتہ قائم کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، یہ سارے چیزوں سے یہ دروازے سارے بند کر دیے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ظلم مت کرو، اور جو ہے نا عہد جو ہے نا پورے کرو. عہد پورے کرنے میں دیکھیے ایک جو ہے نا اگر کوئی آپ کو کوئی بھی عہد دیے، کوئی بھی، آپ پہلی تو بات اللہ کے ساتھ جو ہم عہد کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرے عہد ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں نا کہ اگر کوئی کہہ رہے کہ ہاں یہ بات امانت ہے مت خیانت کرو، تو وہ بات آگے پہنچانا نہیں ہے، سمجھے، گوسپ نہیں کرنا ہے پیچھے لوگوں کے لیے. اور اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہاں پر اپنے نمازوں کی حفاظت کرو. نمازوں کی ہم حفاظت کرنا ہے. ایسا نہیں کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں. کس طرح ضائع کرتے؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نہ جھوٹ سے رک رہے ہیں، نہ برے کاموں سے رک رہے ہیں، لوگوں کے برائیوں میں رہ رہے ہیں، لوگوں کے برائیاں اچھال رہے ہیں، لوگوں کے لیے ہمیشہ کینہ، کپٹ، بغض، حسد، یہ چیزیں، پھر آپ کی نمازیں ضائع ہو جاتے. نماز جو ہے نا فحشا اور منکر کو روکتی. اگر آپ کی نماز فحشا اور منکر کو نہیں روک رہی، کیا فحشا اور منکر؟ برے باتیں، چاہے آپ بری لینگویج کرو یا برے چیزاں دیکھو، یہ سب فحشا ہے. اور منکر کیا ہے؟ برے باتوں سے رک جانا. ہر وہ بری بات چاہے آپ منہ سے نکالو یا حرکتوں سے کرو، یہ سارے. بعض لوگ صبح نماز و قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، پھر گالی بھی دے رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، گندے موویز بھی دے رہے ہیں، نہیں. اور یہ بول رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو وارثون ہیں. اگر یہ سب چیزیں کریں گے تو پھر کیا ملیں گا؟ رزلٹ کیا ملنے والا ہے؟ 11 والی آیت میں دیکھیے، الذین یرثون فردوس، جنت ملنے والی ہے، جنت الفردوس، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان کو سلسال من طین، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں انسان کو جو ہے نا مٹی سے بنایا، چکنی مٹی سے. اس کے بعد بول رہے ہیں ثم جعلنا نطفہ، پھر میں نطفے سے بنایا، پھر تم کو ماں کے پیٹ میں ٹھہرا دیا، اور پھر نطفے کے بعد علقہ، پھر مدغہ، پھر کیسا گوشت کی بوٹی، اور پھر کس طرح تم ماں کے رحم میں آ گئے، پھر 8 مہینے کے بعد کیسا پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ احسن خالقین، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں بہترین تم کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ ایک دن جو ہے نا آخرت کا دن آنے والا ہے، تم سب لوگوں کو جمع ہونا ہے. اور پھر جو ہے نا آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک کیسا بنا اللہ تعالیٰ بنا رہے، اور کیا تم یہ بھی نہیں دیکھتے؟ پھر اس کے بعد آسمان کی کس طرح پانی بھیجتے اللہ تعالیٰ، پھر زمین کس طرح وہ لہراتی نا، اگر پانی نہ آئے نا کوئی چیز نہیں اگ سکتی. پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کھجور اور دوسرے جو میوے کیسا اگتے اور پھر کس طرح تم کھاتے. اور پھر بول رہے کہ ایک جو ہے نا زمین میں سے ایک چیز نکلتی، اور پھر وہ کیا ہے؟ وہ توری سینی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بہت اچھا سا تیل، وہ کیا ہے؟ زیتون کا تیل،
بالکل زیتون کی تیل کی بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد انعام یہ کس طرح اچھا، اور یہ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جو تم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور جو ڈرنک اور جو یہ بتا رہے نا دودھ کی بات ہو رہی، جو ہم جیسا گائے کا دودھ پی رہے ہیں یا نہیں تو بکری کا، اس کی بات ہو رہی. پھر کیسا ہم ٹرانسپورٹیشن کے لیے بوٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. تو بہرحال بے حساب اللہ تعالیٰ یہاں نا نعمتوں کی بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیے کہ آگے ہم دیکھتے کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. یہ بہترین دعا ہے آیت نمبر 29 میں. کہیں بھی ہم جا رہے ہیں نا، پڑاؤ ڈال رہے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے بھی جا رہے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری، تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس میں جو ہے نا بہت ساری آیتیں ہیں. اب کائنات میں بھی ہم دیکھو نا، غور و فکر کرو، زمین آسمان یہ سارے چیزیں دیکھو، تو یہ سارے اللہ کے جو ہے نا نشانیاں ہیں. اور وہی انسان اس کو سمجھ سکتا جو اس کو یقین ہو کہ یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ بنائے. اور پھر اس کے بعد یہ سب جو بھی جھٹلا رہے نا، ان کو یقین نہیں ہے اللہ سے ملنے کا، اسی لیے وہ لوگ جو ہے نا جھٹلا رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پہلے بھی میں ہلاکت کیا بہت سارے لوگوں کو، مہلکین کرا، ہلاک کیا، کیونکہ ان لوگ ایمان نہیں لائے. پھر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے. کون سی کتاب؟ تورات، بالکل، تاکہ وہ ہدایت پا جائے. پھر مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور کس طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ سارے یہاں پر باتیں بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد سب لوگ جو ہے نا ایک ہی اللہ کو مانتے تھے، کوئی بھی شرک نہیں کرے. جتنے بھی پروفٹس ہمارے آئے نا، وہ سب جو بولے نا اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، یہ نہیں بولے. اور پھر نا یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ برڈن ڈالتے، آپ جتنا آپ سنبھال سکتے. اب جو بھی ہمارے اوپر تکلیف آتی نا، اللہ اتنی ہی دیتے جتنا ہم تکلیف اٹھا سکتے، لیکن ہم کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. اور پھر آگے ہم دیکھتے ایک دن آئیں گا کہ ایک بڑی سی چیخ ہوں گی اور ہم سب جو ہے نا مر جائیں گے. ہم سب کو مرنا ہے، آخرت کا دن آنے والا ہے. اور جو لوگ تکبر کرتے، اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے کہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا بِالْعَذَابَ، اور اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے، کیونکہ جو لوگ ایمان نہیں لائے. اور ان کے لیے، اور اگر جو لوگ لِرَبِّهِمْ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا عبادت کرتے اللہ کے لیے، اور جو ہے نا اللہ کے ڈر سے ان کے اندر ڈر پیدا ہوتا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں رحمت ہے. اور لیکن جو عذاب کس کے لیے ہے؟ جو انکار کرے اور جو ہے نا وہ ملامت زدہ رہیں گے. اور پھر اس کے بعد بول رہے ہیں اور آنکھ اور دل اور مطلب سننے کے لیے کان، یہ سب دیے اللہ تعالیٰ. پھر بھی تم کیا کم شکر ادا کرتے ہو؟ قلیلا ما تشکرون، تم اتنا کم شکر ادا کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز بنائی اور ایک دن سب اکٹھا کرنے والے. کیا تم نہیں جانتے کہ تم وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، تم حیات اور زندہ کرنے والا اللہ ہے، اور پھر ایک دن رات اور دن کا تبدیل کرنے والا اللہ ہے. اور کیا تم نہیں جانتے کہ تم پھر واپس اللہ کے پاس لوٹ کے آنے والے ہو؟ یہ کس طرح تم جھٹلا سکتے ہو؟ اور پھر زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ عرش العظیم ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا تم انکار کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ یہاں پر لگاتار بتا رہے ہیں کہ تم کیسا شرک کر سکتے ہو. اما یشرکون، آیت نمبر 92 میں. اور پھر تم جلدی کرتے ہو، یہ ان کو صرف اور صرف عذاب ملنے والا ہے جو بھی لوگ جلدی کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن سیئہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو بھی تم ایول کر رہے ہیں، اگر تم اس سے اچھے سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. اور جب تم جو ہے نا جو غلطیاں ہو گئے اس کے اوپر پھر وہ غلطیوں پہ واپس مت جاؤ، تبھی آپ کا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک دعا ہے آیت نمبر 97 میں، قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. شیطان کو دور کرنے کے لیے بہترین دعا ہے. ہم آپ بھی یہ دعا پڑھنا چاہیے، سورۃ المومنون میں یہ دعا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک دن آئیں گا وہ جو ہے نا وہ چیز پورا ہونے والی ہے، اور جو لوگ انکار کرے وہ دوزخ کی آگ میں جلنے والے ہیں، وہ ہمیشہ وہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں
काला कम लबिस्तुम, तुम समझेंगे कि कितना साल रहे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। और बोलते कि ये दुनिया इस तरह है जैसा आप ना उंगली पानी में डालो और देखो पानी कितना हाथ को उंगली को लगा, उतनी जिंदगी है हमारी। और फिर उसके बाद आयत नंबर 118 में भी देखिए, हो रब्बी फिरली वरहम वंता खैरुर राहिमीन, बेहतरीन दुआ है। सूरतुल नूर में देखिए ना, यहाँ पर ये सूरतुल नूर में बहुत सारे अहकामात दिए गए ना, और इसमें औरतों के हुकूक किस तरह बताए और पर्दे के अहकामात आए इसमें। और सूरतुल नूर जो है ना मदनी सूरा है, और इसमें अल्लाह ताला जो है ना कुछ जो जिना करेंगे, बदकारी करेंगे, उनके लिए क्या पनिशमेंट होंगी, अल्लाह ताला इसमें क्लियरली बताए। जिनाकारी बदकारी को उसके लिए पनिशमेंट, और लियान जो अपनी वाइफ को देखे कि बदकारी कर रही तो अगर उन्हें बताए। और अगर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रजी अल्लाह अन्हा पे कैसा बोतान लगाए वो बात कर रही। और जब घरों में दाखिल होंगे तो किस तरह दाखिल होंगे, इजाजत लेके, नॉक करके। और मिक्स गैदरिंग अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। मिक्स गैदरिंग मतलब औरत और मर्द नहीं, अलग अलग बैठना है। और फिर उसके बाद जो है ना शादी के ताल्लुक से, और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर ये बताए कि जो अहकामात है ना कि ना के शादी के ताल्लुक से बताए, इवन खाने पीने के ताल्लुक से। अगर कोई अंधे है, अगर उन्होंने भी आपके साथ खाना खा रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए। अच्छा, और ये भी बताए कि किसी के पास गए आप और आप अटेंड करें फंक्शन, उसके बाद कितनी देर के बाद आप वापस चले जाना है। सूरतुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फीहा आयतिन बय्यिनात लअल्लकुम तज़क्करून। ये ऐसी सूरत है जो हम नाजिल किए और इसमें हम खुली खुली आयतों में बयान करें ताकि तुम इससे नसीहत हासिल करो। जानी मर्द हो या औरत, उसको जो है ना कोड़े मारे जाएंगे, और वो भी क्या है 100 कोड़े मारे जाएंगे। और बोल रहे हैं कि वो भी सबके सामने, और वो कोड़ा भी कैसा रहेगा, वो जो जिससे बहुत ज्यादा मार लगेंगे। और अल्लाह ताला यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं रफा मतलब उनके लिए जो है ना दिल में नरमी मत पैदा करो। जिसको मार रहे हैं उनके लिए नरमी अगर पैदा करेंगे तो तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं लाए। देखिए कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इन लोग बहुत बुरा काम करे, इन लोग जिनाकारी करे, इन लोग बदकारी करे। और इसमें से बोल रहे हैं कि तुम में से चाहिए कि तुम लोग वो देखे आंखों से। क्यों देखे? ताकि इबरत हासिल करे और आगे कोई लोग जिनाकारी बदकारी ना करे। और फिर जो है ना जानी मर्द हो या औरत हो, ये बहुत बुरा है। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं अगर ये शादीशुदा है तो इनको और ज्यादा सजा मिलेंगी। और फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इसमें अगर आप किसी के ऊपर तोहमत लगा रहे कि नहीं इन जिनाकारी, तो आप 4 जो है ना गवाह लाना है। अगर 4 गवाह नहीं लाए और उसके बाद उनकी गवाही भी नहीं लेंगे और उनको 80 कोड़े मारे जाएंगे। कौन? जो झूठा बोतान लगाए। लेकिन बाज़-वक़्त तो ये भी होता है ना कि आपके पास कोई गवाही नहीं है, लेकिन आप पक्का मालूम है कि आप जो है ना गलती करें, तो फिर वो उसमें क्या होगा? तब क्या करेंगे? आप 3 बार कसम और चौथी बार बोलेंगे अल्लाह की लानत हो अगर मैंने झूठ बोला। जो लोग झूठ बोल रहे हैं ना तो अल्लाह की उनके पर लानत होंगी, अल्लाह की रहमत से उन लोग दूर हो जाएंगे और अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में भी सजा देंगे और आखिरत में भी। देखो आप लोगों के सामने तो झूठ बोल सकते, और आजकल तो टेस्ट भी है। अगर जिनाकारी बदकारी करे तो वो टेस्ट से भी मालूम हो जाता। अगर आप उससे भी बच गए, अल्लाह से तो नहीं बच सकते आप। और ये कबीरा गुनाह है और उस पर हद कायम होंगी। और इसमें जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस आती, एक लेडी आते, उन्होंने बोलते कि मेरे से जिनाकारी हो गई, अब मैं क्या करूं? तो बोलते कि ये जब बच्चा हो जाए ना उसके बाद आना। जो बच्चा हो गए बाद से जब आते तो काफी लोग इनको जो है ना पत्थर फेंकते या ये वो, लेकिन वो इतनी तौबा करते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर किसी को देखो ना सच्ची तौबा, तो वो औरत जो है ना सच्ची तौबा कर रही थी। लेकिन जो सजा थी वही था कि कोड़े मारना और ऐसा मारना कि वो मर जाए। और फिर आगे हम देखते कि किस तरह जो है ना वाक़या इफ्क जो आयशा रजी अल्लाह अन्हा पे एक बहतान लगाए थे। हुआ ये था कि वो हमेशा जब वॉर में जाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ना कोई अपनी वाइफ को लेके जाते थे। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा गए और अब जाते वक्त क्या करे, किसी का हार मांगे और वो हार वो पहन के गए। अब वो क्या हुआ, वो हार गिर गया था तो वो ढूंढने में थे। वो ढूंढे तक ना बहुत टाइम लग गया और उतने में इन लोग आगे बढ़ गए।
اور ये छूट गए। तो एक सहाबा का काम था कि हर चीज देख लेते हुए आना, तो इन्हों बैठे हुए थे और ये पर्दे के अहकामात से पहले आपको देखे थे, तो आप क्या करें, अपने वो जो ऊंट था उस पर बिठा लिया और जा रहे थे। जैसे ही मदीना में एंटर हुए, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है ना, वो देख लिया, देख के क्या करा, सबके सामने रूमर्स फैला दिया कि ये ऐसी ऐसी बात है, जबकि ये एक झूठी बात है। जब ये बात बाद में वही आती, वही के जरिए अल्लाह ताला जो है ना ये मामला पूरा सेटल कर देते। और आयशा रजी अल्लाह अन्हा ना उस दौरान बहुत शदीदुल गम में रहते, रोते और बोलते अल्लाह मुझे सब्रुन जमील दो, जैसा याकूब अलैहिस्सलाम सब्रुन जमील मांगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते आप भी अपने वालिदैन के घर चले जाओ। वो भी खामोश हो जाते क्योंकि समझ में नहीं आता। इससे पता चलता कि आपको गैब का इल्म नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर जब वही आती आपके ताल्लुक से बता देते कि आप इनोसेंट है, आप ऐसे कोई काम नहीं करे। और फिर यहाँ पर देखिए कि आप इनोसेंट है तो आप इतना खुश होते हैं। आयशा रजी अल्लाह अन्हा बोलते देखो मेरे ताल्लुक से वही आई और मेरे ताल्लुक से ये बात हुई। अब उसके बाद ना आप ये जो अबू बकर सिद्दीक थे ना आपके वालिद साहब, एक उनके रिश्तेदार थे जिसको उजरत देते थे हर महीने ना, कुछ पैसे देते थे। तो ये जो बहतान लगाए थे ना उसमें वो शख्स भी शामिल थे। तो वो अब उनका दिल बहुत खफा हो जाता, तो बोलते कि नहीं अब मैं इनको पैसे नहीं दूंगा। तो अल्लाह ताला बोलते कि तुम क्या इंसान के लिए तुम दे रहे थे, तुम तो आखिरत के लिए दे रहे थे, तुम माफ करो, दरगुजर करो। तो फिर वो उनका इतना अल्लाह से डर हुआ उनको कि उन्होंने उससे ज्यादा पैसे देने लगे। और फिर उसके बाद जो है ना आगे जो अहकामात आते कि जो है ना अगर मोहसिनात औरतें हैं ना उनके ऊपर ना गैर गलत इल्जाम मत लगाओ, ये बहुत गलत बात है। और फिर हम आगे देखते कि जो पर्दे के अहकामात है, अल्लाह ताला पर्दे के अहकामात बताए कि अच्छा यहाँ पर सबसे अहम बात जो है ना अपनी आंखों को, अपने निगाहों को नीचा रखो, मर्द हो या औरत। ऐसा नहीं है कि चलो औरत पर्दा कर रही, नकाब खुद पहन ले रहे लेकिन गैर मर्दों को घूर घूर के देख रहे, नहीं ऐसा नहीं करना है। आप अपनी निगाहों को नीचे रखना है, गैर मर्द को देखना नहीं है। कुछ लोग हाँ ये तो मेरा बेटे की तरह, बेटा बेटा होता बेटे की तरह और बेटा होने में फर्क है। और फिर उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला बताते 27 आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुदखुलुल बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, अगर तुम घरों में दाखिल हो, किसकी भी घर में जा रहे हैं लोगों के, तो क्या करो, पहले तो ना नॉक करो, तस्तानिसु नॉक करो, ठीक है 3 टाइम्स नॉक करो। और फिर उसके बाद अगर खोल दिए तो वतुसल्लिमु तो सलाम करो। अगर नहीं, अगर कोई जवाब नहीं दे रहे, 1 बार नॉक करे, 2 बार 3 बार नहीं जवाब दे रहे, वापिस आ जाओ। बोल रहे कि तुम्हारे लिए बेहतर है लअल्लकुम तज़क्करून। अब ये नहीं कि दरवाजे पे ठहर जाओ, और ना अंदर तो झांकना भी नहीं है। देखो ये मना किया गया है। और ये सेम चीज फोन पे भी है। अब आप एक बार फोन करें जवाब नहीं दे रहे या मैसेजेस, आप पीछे नहीं पड़ जाना है, नहीं अब मेरे को बात ही करना है, आप मैसेज कर दो हाँ ठीक है कॉल मी बैक, ये नहीं करना है। इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगे। फिर आगे हम देखते कि जो पर्दे के अहकामात है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि पर्दे में जो है ना अपने सीने को कवर करो और अपना पूरा सर से पांव तक किस तरह कवर करो, ये जरूरी है। अब कुछ लोग ना गलत समझते कि खाली जो है ना सर पे एक स्कार्फ पहन लो बस, नहीं, असल सीना छुपाना है। वदरिबना जुयूबिहिन्ना, जेब की जमा, दरबा मतलब छुपाओ। क्या छुपाओ? अपने सीनों को छुपाओ, ठीक है, ऐसा नहीं है। और फिर ये भी बताते अगर तुम बाहर जाएंगे ना ऐसा मत चलो, टक टक करके मत चलो, ऐसा जीनत उभार के मत चलो, जीनत मत दिखाओ। और ना ऐसा एक हदीस में आता ऐसा ऊंचा बाल नहीं बनना है जैसा कि वो ऊंट की पीठ की तरह, ये मना है हमारे पास दीन में। और फिर आगे हम देखते कि जो है ना बे अल्लाह ताला इजाजत दिए। और फिर उसके बाद नमाज कायम करो, ज़कात दो, एकदम से मौजू यहाँ पर चेंज हुआ। फिर आगे हम देखते कि अगर जो है ना कि किसी का भी घर गए और उनके घर में आप जो है ना दावत हो गई बस, उसके बाद निकल जाना है। ऐसा नहीं कि बस आप जम के बैठ जा रहे और वो लोग इंतजार ही कर लेते बैठ रहे, तो ऐसा नहीं करना है कि आप उनको जो है ना तकलीफ दे रहे। पहली तो बात टाइम पे जाना है, खाना खा लिए, फिर उसके बाद उनकी इजाजत है तो रुको, नहीं तो वापस निकल के आ जाओ। और फिर पर्दा जो है ना दूसरे लोगों से भी पर्दा करना है। हाँ ये मेरा तो भाई है, भाई है, दूसरे लोग है।
اور پھر اسپیشلی جو رشتے ہیں نا، جیسا بردر ان لا، سسٹر ان لا، یہ بہت ہی خطرناک رشتے ہیں. اور ایک حدیث آتی جس میں بولتے جو دیور یا جیٹ یہ دوزخ کی آگ ہے. ایک عورت کو چاہیے کہ اپنا تحفظ کرے، ان سے پردہ کرے. اگر آپ اپنا چہرہ بھی چھپا رہے ہیں تو آپ کو الاؤڈ ہے، آپ چھپا سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آگے جو پھر بار بار نہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ بار بار یہ احکامات آتے اس میں. اور پھر کس کے سامنے نکل سکتے اور کس کے سامنے نہیں نکل سکتے، لسٹ آف تھنگز بتا دیے. کون جو ہے نا رشتے ہے، جیسا ماں باپ ہے، اس کے بعد جو ہمارے امیڈیٹ رشتے ہیں نا، خالہ، ماموں، چچا، پھپھی، یہ رشتے جو ہے نا آپ کے جو محرم رشتے ہیں. اور نامحرم رشتے کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ اندھے کے ساتھ بھی کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن معلوم نہ آپ سوچیں گے اچھا اس کا تو جو ہے نا کھانا گر رہا، یا آپ اس سے کریت کر رہے، ایسے نہیں کرو. یا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آتا. اور پھر یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اینڈ کرتے زمین اور آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو سورۃ النور میں نا بہت سارے احکامات ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سیکھنا چاہیے. اور اب یہاں پر جب ہم سورۃ الفرقان دیکھتے، سورۃ الفرقان جو ہے نا یہ بھی بہت ہی اچھی سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتائے کہ فرقان ہے کیا، حق اور باطل کو الگ کرنے والا. اور پھر ڈے آف ججمنٹ، اس کے بعد زندگی جو رہیں گی آخرت کی زندگی، اور مشرکین اور مومنین اور شرک کو منع کیا اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف واحد ایک ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن بھیجے، کس طرح آپ کو کلیئرلی بتائے. اور پھر یہاں پر ہم شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہم تبارک الذی، بہت برکت والی ہے یہ فرقان. کیا یہ ہے؟ مطلب قرآن کی بات ہو رہی. علی عبدہ، ہمارے بندے پہ، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سارے عالمین کے لیے ہے. اور یہ نذیر ہے، یہ کیا ہے؟ ڈرانے والے ہے. کس چیز سے؟ دوزخ کی آگ سے ڈرانے والے ہیں. اور ہم یہاں پر آگے دیکھتے کہ کیسا زمین اور آسمان کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کوئی بھی ان کی اولاد نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک مت ٹھہراؤ. اور وہ جو ہے نا ہر چیز خود ہی بنائے، اور وہ بھی پوری پرفیکٹ بنائے اللہ تعالیٰ. اور یہ لوگ کہتے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے یہ جو بھی کرتے ہیں. اور جو بھی درر ہے، جو بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. اور موت بھی اللہ دینے والا ہے، اور پھر سے اٹھانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. پھر یہ لوگ انکار کرتے ہیں، یہ لوگ کتنا برا کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد نہ کچھ لوگ کہتے کہ نہیں، یہ تو پہلے والوں کی جو ہے نا اساطیر الاولین ہے، یہ جو ہے نا صرف سٹوریز ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بولتے کہ تم یہ سمجھتے نہیں، دن رات تم یہ پڑھتے نہیں. قل انزل اللہ الذی یعلم، اور جو بھی چھپے ہوا ہے، جو بھی نظر آ رہا، سب اللہ تعالیٰ بولتے میں غفور الرحیم، وہ سب جاننے والا ہوں. پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے انظر کیف ضربوا، ہاں دیکھو کس طرح میں نے مثالیں قائم کری، اور تم اپنے راستے کو دیکھو کس طرح ہے. تبارک الذی، اور کتنا بابرکت ہے، جو جعل لک خیرن، جو خیر ہے، ذالک جنات تجری، اور کس کے لیے جنات ہے جس میں نہریں بہتے ہیں. جو لوگ صحیح راستے پہ گئے ان کے لیے یہ جنات وہ ہے. اور جو لوگ کذبوا، جو لوگ انکار کر دیے، ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بھڑکیلی آگ ہے ان کے لیے. کیا پھر اس کے بعد بول رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اصلی راستے سے، صحیح راستے سے بہت دور دور نکل گئے. اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے کہ ایک دن آخرت کا دن آئے گا جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے. اس دن سب لوگ جمع ہونے والے ہیں. جو لوگ انکار کرے وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اور سبحانک. تو یہاں پر ہم دیکھیں سورۃ المومنون اور سورۃ النور اینڈ سورۃ الفرقان، جز نمبر 18 سورۃ المومنون. اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کے صفات کیا ہونی چاہیے. قد افلح، تو پارے کا نام اٹسیلف ہے کہ فلاح پا گئے، تحقیق، بے شک، مطلب یہاں پر یقیناً وہ فلاح پانے والے ہیں. تو ہم سب چاہتے کہ فلاح پائے. تو قد افلح المومنون، کون ہے وہ فلاح پانے والے؟ یہ چیزیں اندر ہونا چاہیے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تو فرسٹ تھنگ کیا ہے؟
ہم فی صلاتہم خاشعون، خشوع ہونا چاہیے نمازوں میں. دیکھیے جب رمضان آتا نا ہم بہت زیادہ کوشش کرتے کہ ہمارے نمازوں میں خشوع آ جائے. نماز تو ہم سال بھر پڑھتے لیکن وہ جو ایک ڈر رہتا اور چاہتے کہ ہماری نمازیں اچھی ہو جائے، ٹوٹی پھوٹی نہ ہو، اس میں اور لذت. اب دیکھیے کتنا انجوائے کر رہے ہیں ہم نماز. اب جو رمضان میں جو ایک کیفیت ہے نا، ہمارے دل کی کیفیت الگ ہے. فرض کے علاوہ سنت، نوافل اور ہر نفل ہم پڑھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ 70 یا مور دین دیٹ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کا دینے والا ہے. تو خشوع ہونا چاہیے. ہم عن اللغو الموردون، اور جو بھی لغو چیزیں ہیں بے معنی جسے کوئی ہمارے کام کی نہیں ہے اس سے موردون کرتے، اعراض برتتے. اور لغو کیا ہے؟ کبھی چرپنگ آف برڈ دیکھے، چوں 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 جیسے کرتے تو یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ رائٹ. دا سیم تھنگ لو کیا ہے؟ ایک کوئی بھی ایسی لغو بات ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، جو ہمارے لیے بیکار ہے، بے معنی ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بہت سارے دنیاوی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، کھانا پکانا، زندگی کے جو ہمارے ہے وہ اٹس اے مسٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو یوز لیس ہے، یوز لیس ٹاک یا یوز لیس تھنگس ہے. والذین هم لزکاتہم فاعلون، اور زکوٰۃ عطا کرتے. دیکھیے زکوٰۃ صرف سال میں ایک بار ہے. اگر سوچئے کہ ایوری منتھ رہتا زکوٰۃ تو پھر کیسا. اور یہ بھی ایک ہمارے اسلام میں اللہ تعالیٰ ایسا شعار رکھے کہ غریب لوگوں کو ایک ہیلپ ہو جاتی. اور پھر اس کے بعد والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے معاشرے میں، شرمگاہ کی حفاظت کرنا. اس میں کوئی ایج بیریئر نہیں ہے یا جینڈر بیریئر نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. تو اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ وقت پہ شادیاں ہو جانا. اگر ہماری بھی شادی وقت پہ نہ ہو تو کیا آپ سوچیے، ایک انسان کی ضرورت رہتی، ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، ایک ضرورت ہے. جیسے ہی ٹائم آگے بڑھتے جاتا انسان کی ایک نفسانی خواہش ڈیولپ ہوتی، تو وہ کیسا پروٹیکٹ کریں گے. بہت سارے لوگ روزہ بھی رہتے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے، دیٹس ریئلی نائس. لیکن لڑکے اور لڑکیوں کی شادی ٹائم پہ کرنا ہے تو شرمگاہ کی حفاظت میں. اور یہ ایک فریضہ ہے شادیاں کرنا. الا علی ازواجہم او ما ملکت. دیکھیے پہلے کے زمانے میں تھا کہ جو ان کے سلیو رہتے نا، سلیو سرونٹ کو بھی they get married to it. Right now it's not there. Still in some countries میں ہے لیکن فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ. اور یہ جو ازواجی زندگی ہے نا، صرف ان کے ساتھ ہی ان لوگ انجوائے کرتے، not other than enjoy with any other. تو اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اور پھر کون ہے؟ وَالَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اب جو بھی امانت ہے نا، اب ہم پیسے اگر کوئی رکھا ہے تو وہ تو امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا. کسی کا راز امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے. کوئی بھی اپنی پرسنل بات سنا سکتے بھائی، تو وہ امانت میں خیانت مت کرو. اور والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو. تو سورۃ المومنون میں پہلے بولے کہ خشوع کرو، پھر بعد میں بتا رہے ہیں کہ نہیں تم اپنی نماز کی حفاظت کرو، پروٹیکٹ کرو. اور نماز کی ہم پروٹیکٹ کیسا کریں گے؟ بولتے کہ فحشاء اور منکر سے رکنا. کیا ہے فحشاء؟ جیسے انڈیسنٹ بات کرنا، انڈیسنٹ چیزیں دیکھنا. کیا ہو رہا؟ نماز کھلتے جا رہی ہے آپ کی، راغب ہو جا رہی. تو ویسا نہیں کرنا ہے نا. اور اولئک هم الوارثون، اور یہ لوگ ہے انہیرٹ ہونے والے. الذین یورثون، اور کیا انہیرٹ ہوں گے، ان کو کیا مل رہا ہے وراثت میں؟ ہم فیہا خالدون، انہوں ہمیشہ رہنے والے، جنت الفردوس مل رہا ان کو. کیونکہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کرے، ان لوگ نماز میں خشوع کرے اور کانسنٹریٹ کرے. اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے نا، ساری چیزیں، آپ کچن میں کوئی کام چل رہا تو وہ کیا ہوتا، وہ مائنڈ میں رہتا، خشوع اپنا خراب ہوتا. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سمت کر دے سکتے ہیں اس کو کچن میں جا کے اس کا سٹاؤ. تو کوشش کرنا کہ اپنی کانسنٹریشن کے لیے نا یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کچھ صورتیں. اچھا میں فرسٹ رکعت میں یہ پڑھوں گی، سیکنڈ. اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اور زیادہ اچھا ہے، زیادہ کانسنٹریشن رہتا جماعت میں، کیونکہ ہم فالو کرتے رہتے. تو اچھی بات ہے کیونکہ اس وقت ہم سب جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں نا. اور پھر امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے اور خشوع کرنا ہے. اور ایک دوسرے کا ہم جو باہمی تعلقات ہے وہ بھی ہم اچھے رکھنا ہے. تو یہ تھا سورۃ المومنون. لا تدخلوا البیوت غیر بیوتکم. اب بول رہے ہیں کہ آپ کس کے بھی گھر میں انٹر ہو رہے ہیں
سورۃ النور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ بتائے، جیسا کہ زنا کے بارے میں ایک دم اسٹارٹنگ میں ہی اللہ تعالیٰ بتا دی کہ دیکھو زنا مت کرو، مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں، 100 تمہارے کو کوڑے مارے جائیں گے، اینڈ آئی وٹنس کرو، اور آئی وٹنس کرتے وقت یہ مت بولو بیچارہ بیچاری، وائی یو شوڈنٹ سے دیٹ، کیونکہ ان لوگ ڈیزرو کرتے پنشمنٹ، کیونکہ وہ بہت گھنونا کام کرے، بہت گندا کام کرے، اور اس سے کیا ہوتا اگر سمجھے کہ پیٹ میں اولاد آ گئی، اب مار تو نہیں سکتے اس کو، لیکن نہ اس کی جائیداد میں اس کا حق رہتا، نہ اس کو نام دے سکتے، سب بولتے کہ ایلیجیٹمیٹ چائلڈ ہے، یہ ناجائز بچہ ہے، اور اس کو صرف گالیاں سننا پڑتا، اس کی زندگی ایک اجیرن ہو جاتی۔ تو آپ سوچئے اینڈ ریزلٹ کتنا، اور لڑکیاں غلطی کر لیتے، لڑکے غلطی کرتے، اور اس میں یہ کیا ہے نا ایک ایڈکشن ہے۔ اور پھر یہ سورہ نور میں یہ احکامات بتائے کہ اس پہ بھی الزام مت لگا دو، پھر لا تدخلوا البیوت غیر بیوتکم، کس کے بھی گھر میں جب انٹر ہو رہے ہیں حتی تستانسوا، ناک کرو، جیسا کہ اب ہم رنگ کرتے نا، رنگ لوگوں کو پتہ ہی چل جاتا، پہلے اندر نظر بھی آ جاتا کیونکہ کیمرہ بھی لگے ہوا رہتا، اور تسلیمو، اور بول رہے ہیں کہ اگر ان لوگ کھول دیے تو تسلیمو، سلام کر دو، علی اہلیہ، ان کے گھر والوں کو، اگر، لیکن یہ آداب ہے، اوکے، سلام کرنا، اجازت لینا اور دستک دینا، اور 1 سے 2 and 3 مرتبہ ناک کرنا، if they didn't answer that's it, you go back۔ اور اگر ان لوگ آنسر نہیں کر رہے، ہو سکتا بھائی اکیلے رہ رہے ہیں یا جو بھی ہے، تو آپ کم بیک آ جائیں گے، اب آپ اس کو پبلسائز نہیں کریں گے، دیکھیں ان لوگ نہیں کھولے کیا کر رہے ہوں گے، یہ ان کے اپنا پرسنل ٹائم ہے، جو بھی ہے ان کی اپنی مرضی ہے، تو یو شوڈ کم بیک۔ اچھا پھر اس کے بعد بول رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں پہ ایسے ہی ہم نظر نہیں جاننا، اچھا پہلی نظر تو ٹھیک ہے غلطی سے ایک نظر پڑ سکتی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایک بار ابصارہم اپنی آنکھ ایک بار ہو گئی، سیکنڈ ٹائم نہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو، دیکھو ایک بار نظر پڑ گئی ٹھیک ہے، نظر پہ پھر نظر مت کرو۔ اور اس میں جیسے ہم دیکھتے کہ ہم خواتین اپنے آپ کو تو اچھا کور کر رہے ہیں، لیکن ہم نامحرم کو نہیں دیکھنا، نظر پڑ گئی دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ۔ اور پھر یہ ساری چیزیں کرنے پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تو تم کو یہ جنت کا وعدہ دے رہا ہوں نا، جب پریویس ہم سورۃ المومنون میں دیکھے، اور یہاں پر ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آداب بتا رہے، جو ایک ہماری گھریلو زندگی ہے نا اس میں بھی دیکھیے بتا رہے کہ ناک کر کے آؤ، اور سورہ نور میں بعض احکامات ایسے بھی ہے، باہر سے ناک کرنے کے آنے کے بات ہے، پھر اندر بھی، جیسے کہ میاں بیوی ہے نا، اب کچھ لوگ سوچتے کہ چلو بچے بڑے ہو گئے تو میاں بیوی کا پرسنل ٹائم نہیں، ان کا پرسنل ٹائم ہے، ان کی ازواجی زندگی ہے، تو ان کا کام ہے کہ گھر میں بھی نوک کر کے آؤ، اور بچے جب چھوٹے سے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے نا تو ماؤں کا بھی کام ہے کہ ان کے سامنے تھوڑا احتیاط کریں، کیونکہ اب وہ ان لوگ نا ایک ریکگنائز کر رہے ہیں چیزیں، تو اس میں بھی نا کپڑے پہننے میں اور ازواجی زندگی میں ہم کیسے رہنا ہے کیا ہے، وہ ساری چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے، کیونکہ نا بچوں کے مائنڈ پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا۔ اور سورۃ الفرقان میں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرقان میں بتائے حق اور باطل کی، اب یہاں پر صرف 1 سے 20 آیتیں آتے، جیسے سورۃ المومنین اور سورۃ النور کیا ہے کمپلیٹ آ گئے، اور سورۃ المومنون کا کور یہ ہے، جو سٹارٹنگ کے آیتیں نا وہ پورا کور ہے پورا سورے کا، کہ وہ ہمارے اندر وہ آنا چاہیے صفت، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت اچھی دعائیں کریے، اللہ تعالیٰ سے بولیے اللہ مجھے یہ صفات لائیے، اور ہو سکے تو نا یہ میمورائز کر لیجیے یہ آیتیں، اور اتنا آسان بھی ہے میمورائز کرنا، بار بار اگر آپ آیتیں سنیں گے نا تو اپنے کو میمورائز ہو جاتے۔ اور پھر اچھا سورۃ النور، جیسا آپ سورۃ المومنون ہے نا، مومنون وہ نام آئے گا، سورۃ النور آیت نمبر 35 میں آتا نور علی نور، اور نور کی مثال دیے، اور ایک بتائے کہ کیسا زجاج، اور پھر کیسا رہتا اندر ایک نور کیسا رہتا، اور نور کیا ہے جو ہم تعلیمات لے رہے ہیں، جو ہمارا اسلام ہے وہ کیسا ہمارے دل میں جا کے فرملی بیٹھ جا رہا، نور سورہ نور میں، اور اس میں اور بھی بہت سارے اگزامپلس ہیں۔ اچھا سورۃ الفرقان کیا ہے، حق اور باطل کو الگ کرنے والا ہے، اور یہ سورت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے نارمل ہیومن بینگ ہے، اور چلیں گے پھریں گے بازار میں، کھائیں گے پئیں گے، یہ سب چیزیں بھی ہوں گے، تو کوالٹیز آف بلیورس بتایا گیا مومنون میں، پھر اس کے بعد سورۃ النور میں یہ بتایا گیا کہ پنشمنٹ ہوں گی اگر فارنیکیشن کریں گے، اور اگر لوگوں پہ بھی اگر لیان کریں گے، اگر تم نہیں لائیں گے اگر وٹنسز تو پھر تمہارے اوپر کرسنگ ہوں گی اللہ تعالیٰ کی، یہ ساری چیزیں بتائے۔ اور اب یہاں پر ہم دیکھتے کہ یہ سارا یہ صورتیں اتنے زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کو جتنا زیادہ ٹائم دیے اتنا کم ہے،
لیکن ہم ایک شارٹ ریویو کر رہے ہیں، ہم ایک شارٹ سمری کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہم آیتیں دیکھے تھے کہ کچھ دعائیں بھی آ رہے، تو ضرور ہم کوشش کرنا چاہیے کہ اچھا اس میں اللہ کو نور السماواتی والارض مثل نور ہی، یہ امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر جو 35 ہے، کمشکاتی فیہا مصباح. تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک مثال دیے کہ کیسا ایک لیمپ ہے، اس کے اوپر حباب ہے اور کیسا پروٹیکٹ کرے. تو ہمارے ایمان کو بھی ویسا پروٹیکٹ کرنا ہے. اچھا جو ایک دعا ہے آئیے سورۃ المومنون میں، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. اے میرے رب، میں شیطان کے یہ جو اس کے بہکاوے ہے نا، اس سے مجھے بچا، پناہ مانگتا ہوں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اے میرے رب کہ وہ میرے پاس آئے. شیطان کیا ہے، آ کے کیا کرتا، وہ آپ کو بہکاتے رہتا. تو ربی اعوذ بکا، یہ تو یاد ہے نا، ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان یحضرون. اور پھر ربی انزلنی منزلا مبارکم و انت خیر المنزلین. اب کہیں پر بھی ایک جگہ سے ہم دوسری جگہ جا رہے ہیں، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار، اور تو اتارنے والوں میں سے بہترین ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ربی انزلنی منزلن مبارکن، منزلن مطلب ہاسپٹیلٹی جو ہے نا، جو اپن گیسٹ بن رہے، وانت خیر المنزلین، آپ بہتر ہاسپٹیلٹی کرنے والے ہیں اور بہترین ہماری مہمانداری کرنے والے ہیں. تو یہ سارے، تو نماز میں ہم خشوع کی کوشش کرنا ہے اور اچھی صورتیں یاد کریں گے، اللہ کا ڈر اور نماز کی حفاظت کریں گے. تو ٹائم پہ پڑھنا بھی ہے جیسا سنت کا طریقہ ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے، اللہ سے معافیہ مانگنا ہے. اور کامیابی اسی میں ہے جس میں ہم زبان کو بھی روکے، اپنے ہاتھ کو بھی، اپنے دوسرے باڈی پارٹس کو بھی. ہمارے اندر عاجزی آنا چاہیے. اور آج کی جو ہم صبح شام کی دعا ہے، آج ڈے 18 ہے، تو ہم دعا نمبر 18 کریں گے. تو دعا نمبر 18 جو ہم صبح شام کی دعائیں کر رہے ہیں، تو وہ ہم آج کی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں ویلکم کرتی ہوں دعا نمبر 18. ہم صبح شام کی دعائیں کر رہے تھے، دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعا نمبر 18 ہے، آپ ریپیٹ کریے، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. پھر سے ریپیٹ کریے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی. اللہم حفظنی من بین یدی ومن خلفی، عن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، وأعوذ بک بعظمتک ان اغتال من تحتی. تو ہم یہاں پر جب اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، اللہم انی اسألک العافیت، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا، اور بہترین دعاؤں میں سب سے اچھی دعا ہے عافیت. اور ہم یہاں پر اللہ سے پہلی چیز جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے عافیت کی، فی دنیا والآخرہ. اور کہہ رہے ہیں کہ آپ سے عافیت دنیا میں اور آخرت میں. صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم دنیا میں، ہم کو آخرت میں بھی عافیت چاہیے. تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے دعا میں مانگ رہے ہیں ہم، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا. اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے گناہوں کی معافی. اب یہاں پر اسألک العفو کیا ہے، معاف کرنا، گناہوں کی معافی، عافیہ. اور عافیت کی معافی کا اور تندرستی کا. اور یہاں پر پہلے کیا ہے، معافی مانگنا، پھر عافیت کا کیا ہے، تندرستی. اب دیکھیے تندرستی کا اپوزٹ کیا ہے، سکنس ہے، مطلب بیمار ہونا. تو ہم کوئی بھی بیمار ہونا نہیں چاہتے، تو ہم یہاں دعا مانگ رہے ہیں عافیت کی. اب دیکھیے عافیت میں بھی ہم نا آگے ڈائسیکٹ کر کے بتا رہے ہیں کیا ہے. پہلے بات مانگے ہے کہ اسألک العافیت فی الدنیا اور آخرت میں.
پھر آخرت میں پھر اس کے بعد مانگ رہے ہیں کہ معافی گناہوں کی، پھر اس کے بعد عافیت مطلب تندرستی کی، فی دینی و دنیا یا و اہلی، اب ہم بول رہے ہیں کہ دین میں ہم چاہ رہے ہیں کہ میرے دین میں اور دنیا میں اور اہل میں اور مال میں۔ اب دیکھیے ایک ساتھ آپ چیزیں دیکھیے، پہلے اف ہے، پھر اس کے بعد عافیہ ہے، اف کیا ہے؟ معافی ہے، عافیہ کیا ہے کہ تندرستی، پھر فی دینی یہ دنیا میں مطلب دین میں چاہیے، گناہوں کی معافی چاہیے اور تندرستی۔ دیکھیے دنیا میں اگر دین میں اگر چاہیے، اگر ہم تندرست رہیں گے تو اچھے عمل کریں گے، ہے نا؟ اور پھر وہ دنیائی و اہلی و مالی، اب جب دنیا ہم کہہ رہے ہیں تو دنیا کے بعد اہل کیا ہے؟ فیملی کے لیے، اور یہاں پر اہلی و مالی اور مال میں بھی اہل ڈھانپ لے و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روآتی، اور پھر اہل ڈھانپ لے میرے عیب اور بے فکر کر دے مجھ کو خوف کے چیزوں سے۔ اب یہاں پر بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوف کی چیزوں سے بے فکر کر دے۔ ہم بہت ساری چیزوں سے خوف کھاتے نا، ہو سکتا کوئی ابھی بیٹھے بیٹھے کوئی کچھ چیز ہو جائے، کوئی گر جائے، کوئی کیلامٹی ہو جائے، واٹس ایور کوئی بھی خوف ہو سکتا، اینی کائنڈ آف خوف ہو سکتا، تو اللہ سے ہم خوف سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے حفاظت، اللہم حافظنی من بین یدی، اب ایک تو پناہ مانگ رہے ہیں، اب یہاں پر حفاظت کی دعا کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا، پہلے تو خوف کی چیزوں سے پناہ چاہیے، اللہ حفاظت کر میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے خلفی دائیں سے و یمینی بائیں سے و ان شمالی و من فوقی، نیچے اوپر ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں اللہ مجھے ہر طریقے سے آپ جو ہے نا، چاہے لیفٹ ہو، رائٹ ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، اللہ کی پناہ چاہیے، وَمِن فَوْقِ وَأَعُوذُ بِكَ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِن تَحْتِي، اور آپ کی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پناہ لیتا ہوں آپ کی عظمت کی، اس سے کہ میں ہلاک کیا جاؤں نیچے سے۔ اب نیچے سے ہلاک کرنے کی بات کیا ہے؟ چاہے ارتھ کویک آ جاؤ یا کوئی پانی سونامی آ جائے، کوئی بھی چیز، تو اللہ سے اوپر سے بھی ہم پناہ چاہ رہے ہیں، کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا بہت زیادہ بارش آ جائے، سنو آ جائے، کوئی بھی چیز، تو اوپر سے پناہ، نیچے سے پناہ، دائیں سے بائیں سے، ہر طریقے سے اللہ سے ہم پناہ چاہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ جو دعا ہے اس کی ہم حدیث بھی دیکھتے ہیں، ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ اذکار کرتے تھے، انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، یہ صبح ایک بار اور شام ایک بار، اور یہ حفاظت کے لیے، اور بہترین دیکھیے اس میں کتنا اچھے طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح بھی مانگ رہے ہیں اور شام میں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حفاظت میں رکھے، تو اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اچھے سے سمجھے کیا عافیت مانگ رہے ہیں دنیا اور آخرت میں، پھر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ گناہوں کی معافی، اور اللہ تعالیٰ مجھے عافیت میں رکھے، مطلب کوئی چیز مجھے کمزوری یا کوئی پرابلم یا سکنس، کوئی چیز بھی ایسا نہ ہو، اگر یہ سارے ہمارے اندر آ جائیں تو ہم کیسا دین پہ چلیں گے، فی دینی، اور دینی پھر وہ دنیا میں کیا کریں، دنیا میں اہل اور مال، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے نا حفاظت میں رکھے، پھر اس کے بعد اللہم استر عوراتی و آمن روآتی، تو یہاں پر معافی مانگ رہے ہیں، پھر اس کے بعد دین اور دنیا، اہل و مال، اور پھر ڈھانپ لے میرے عیب اور بے فکر کر دے۔ اب ہمارے اندر بہت سارے عیب ہے نا، ہو سکتا ہے کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی کو کوئی گناہ کرنے کی عادت ہے، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ہر انڈیویجول وہ خود جانتا ہے اس کے اندر کیا عیب ہے، یا کسی کی لینگویج خراب ہو سکتی، کسی کے اندر کوئی چیز بھی ہو سکتی، تو ہم ہر عیب سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، بول رہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ عیب نکال دو، اور خوف کی چیزوں سے ہوتا نا، انسان کبھی رات سے بھی خوف چاہتا، اور کوئی بھی چیز سے بھی خوف چھا سکتے، کوئی جانوروں سے، کوئی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم پرٹیکولر انسان سے بھی خوف چاہتے، تو سارے چیزوں سے، اور اللہم حفظنی من بین یدی، اور پھر جب ہم حفاظت کی دعا کر رہے ہیں، سامنے پیچھے آگے پیچھے ہر چیز کی دعا کر رہے ہیں،
اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اینڈ میں دیکھیے بہت ہی اچھا ہے، آپ عظمت والے بھی عظمت کا ان اختال من تحتی، آپ عظمت کے اس سے کہ میں ہلاک کیا جاؤں نیچے سے، مطلب نیچے سے مطلب جیسے میں نے بتایا نا، ہو سکتا ارتھ کویک ہو یا کوئی چیز ہو، کہیں سے بھی ہلاک ہونے کے لیے بھی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ، تو بہترین صبح شام کی دعائیں ویاک نستعین اور قرآنک اور مسنون دعائیں بھی پڑھنا ہے، اور فورٹریس آف مسلم یا حصن المسلم ہے ہمارے پاس، اس میں ضرور آپ کوشش کریے، ابھی اور بھی نئے ایپس آ گئے، تو دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام ہے، اور اسپیشلی مارننگ ایوننگ کی دعائیں جو صبح اور شام کے اذکار ہے، ضرور آپ انشاءاللہ کوشش کریے پڑھنے کی۔ ہم یہاں اپنا سیشن ختم کرتے ہیں، آپ کی نیک تمنائیں نیک خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرے، اور بہت ساری دعا کریے، اسپیشلی جو پینڈیمک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریموو کر دے، اللہ اس کا کچھ نہ کچھ سلیوشن بھیج دے اللہ تعالیٰ، اور ہم جو ایک کوشش کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی، ہم پورے قرآن سے گزرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آج ہم 18th جز کرے، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ ہم 30th جز بھی انشاءاللہ ویری سون ہم فنش کر لیں، اور اس میں جو حصہ ڈالے، جو آئے سنے، اور جو دوسری جگہ بھی سن لیے، یوٹیوب ہے، زوم ہے، فیس بک ہے، جہاں سے بھی جڑے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش قبول کرنا، ہمارے نیک تمنائیں نیک خواہشات پوری کرنا، اور جیسے آج سورۃ المومنون میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ خشوع آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم نمازوں کو حفاظت کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ ہم جو آپ کے احکامات ہیں ہم اس کو پورے کرنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو ذریت ہے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم رول ماڈل بنے، جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے، انبیاء اکرام رول ماڈل ہے، جیسے کہ ہم کل سورۃ الانبیاء میں دیکھے کہ کیسا ایک کردار ہونا چاہیے انبیاء کا، اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی ٹوٹی پھوٹی کوشش قبول فرما اللہ تعالیٰ، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی اس کا اچھا اجر دینا اللہ تعالیٰ، آخرت میں بھی اچھا اجر دینا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹرز۔